منور جا نظمت ہے نا کوئی کہ شدیتی ہے نا تے کو پیسے شیسے دیتے نہیں کوئی نا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم ختم بي النبيون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء
اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہم صلی علی محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، اس سے قبل کہ میں اپنے معروضات گزارش کروں، دل کی گہرائی سے دعا گو ہوں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائیں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرمائیں۔ حاضرین مکرم، یہ ماہ مبارک سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے دن پورے ملک کے اندر اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ کے غلام سید الکونین کے ساتھ اپنی محبت، اپنے پیار اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، لیکن سب سے آخر کے اندر اللہ نے سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کو مبعوث فرمایا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، امام الانبیاء کی بعض ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ نے سیدنا آدم سے لے کر جناب عیسیٰ ابن مریم تک علیہم السلام کسی پیغمبر اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ ان امتیازی خصوصیات میں آپ کے میرے محبوب کی ایک خاصیت ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کو تاج ختم نبوت پہنا کے بھیجا اور سید الکونین خاتم النبیین بن کے تشریف لے آئے۔ ذرا جلسے کا ماحول بنے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز کے ساتھ۔
امام الانبیاء خاتم النبیین بن کر آئے. یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے میں 3 عنوان آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، ختم نبوت کی حقیقت. نمبر 2، ختم نبوت کی اہمیت. اور نمبر 3، ختم نبوت کے نتیجے کے اندر ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. نمبر 1، ختم نبوت کی حقیقت. علماء نے علم کے دریا بہا دیے ہیں. میں سمجھانے کے لیے مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ سید الکونین کے بعد کسی درجے کے اندر کوئی نیا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا. حضور اکرم اللہ کے علم کے اندر وہ آخری نبی اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے عبداللہ کے گھر کے اندر، سیدہ آمنہ کی گود کے اندر، قبیلہ بنی ہاشم کے اندر اور قوم قریش کے اندر روانہ فرمایا. اب قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن سرکار دو عالم کے بعد کوئی نیا نبی کسی درجے کے اندر دنیا کے اندر نہیں آ سکتا. آپ سبحان اللہ کہے، میں قرآن پڑھوں. مجھے مزہ نہیں آ رہا تو میرے اپنے ہو، جلسے کا ماحول بناؤ. سبحان اللہ. اور ذرا اونچی آواز سے. پروردگار عالم نے فرمایا ما کان محمد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، بڑا دانا مجمع، سننے والا مجمع. اور میرا غیر نہیں، میرا اپنا مجمع، سننے والا مجمع. اپنی زبان کے تالے توڑو، محبت و پیار سے کہیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ بڑے پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. امام الانبیاء نے ختم نبوت کا معنی خود بیان فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں خوتم بی النبیون، اللہ نے میرے اوپر سلسلہ نبوت ختم کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں الا لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا. سید الکونین نے فرمایا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد. پہلے نبی جناب آدم تھے، آخری نبی میں محمد کریم ہوں. آپ کے میرے محبوب نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید الکونین نے کیا عجیب فرمایا، فرمایا الا لا نبی بعدی، خبردار لوگوں میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اللہ کے علم کے اندر سید الکونین آخری پیغمبر، امام الانبیاء کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر زندہ موجود، آئیں گے قیامت کے قریب امت کے اندر، دنیا کے اندر، لیکن وہ اپنا کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں، شریعت مصطفیٰ کا ڈنکا بجانے کے لیے آئیں گے. غور کیجئے حضور کا ارشاد. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا انا اول الانبیاء خلقا وآخرهم بعثا
خدا کے لیے غور کرو، انا اول الانبیاء خلقا وآخرهم بعثا، میں منشاء خداوندی کے اندر سب سے پہلا نبی ہوں، اگرچہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے اللہ نے سب سے آخر کے اندر مجھے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ پڑھے لکھے دو ذرا توجہ فرمائیں، انا اول الانبیاء خلقا، میں سب سے پہلا نبی ہوں، اگرچہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر کے اندر میں آیا ہوں۔ عزیز مولوی عبد الرحمن صاحب، نہایت ہی قابل احترام مجمع، توجہ فرمائیں، انا اول الانبیاء خلقا، حضرت فرماتے ہیں پہلے بھی میں، وآخرہم باسن، آخری بھی میں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبوت کا نقطہ آغاز بھی محمد مصطفیٰ ہے اور نقطہ اختتام بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ نقطہ آغاز نبوت کا مصطفیٰ، نقطہ اختتام نبوت کا امام الانبیاء سرکار دو عالم۔ اب جو درمیان میں انبیاء تشریف لے آئے، اللہ نے ان کو نبوت حضور کے طفیل عطا فرمائی ہے۔ پہلے بھی حضور، آخری بھی حضور۔ کیا مقصد؟ اللہ تعالی والد گرامی قدر شیخ المشائخ علامہ الزماں حضرت علامہ دوست محمد قریشی میرے والد ہیں، آپ کے روحانی والد ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ عجیب بات بیان فرماتے ہیں کہ پہلے منشا کے اندر، آخر میں ظاہر ہونے کے اندر، فرماتے ہیں مثال دے کر کہ ایک آدمی کو گھی چاہیے، وہ چاہتا ہے میرے گھر میں دیسی گھی آئے، بازار گیا، اس نے گائے خریدی، مقصد گھی ہے، اسے چارہ ڈالا، مقصد گھی ہے، دودھ دہا، مقصد گھی ہے، دہی بنائی، مقصد گھی ہے، صبح بلویا، مقصد گھی ہے، مکھن نکالا، مقصد گھی ہے۔ اب مکھن کو رکھا آگ کی آنچ پر تو سامنے گھی آیا۔ مقصد کے اندر سب سے پہلے، نظر آنے میں سب سے آخر کے اندر۔ اسی طرح اللہ نے آسمان بنایا، مقصد محمد کی ذات، اللہ نے سورج لگایا، مقصد حضور کی ذات، رب نے ستارے بنائے، مقصد حضور کی ذات، جناب آدم آئے، مقصد حضور کی ذات، جناب موسیٰ آئے، مقصد حضور کی ذات، عیسیٰ ابن مریم آئے، مقصد حضور کی ذات۔ اگرچہ حضور اکرم نظر آنے کے اندر سب سے آخر میں آئے، لیکن منشاء خداوندی کے اندر سب سے پہلے حضور تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت محمد مصطفیٰ، زندہ باد، شان محمد مصطفیٰ، زندہ باد، مقام محمد مصطفیٰ، زندہ باد، صفات محمد مصطفیٰ، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ گھی آ گیا تمہارے ہاتھ میں، توجہ فرمانا، گھی آ گیا تمہارے ہاتھ میں، اب اس سے جلیبی بناؤ، بنا سکتے ہو، بالو شاہی بناؤ، بنا سکتے ہو، گھر کا سالن بناؤ، بنا سکتے ہو، اس سے مٹھائی بناؤ، بنا سکتے ہو۔ کوٹدو والو ایمان سے بتانا، گھی سے سب کچھ بن سکتا ہے، گھی سے گھی بھی بن سکتا ہے؟ بولو 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 اونچی آواز سے، نہیں بن سکتا۔ گھی سے سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن گھی سے گھی نہیں بن سکتا۔ امام الانبیاء آئے،
رحمت کا دروازہ کھلا، ابو بکر آیا صدیق بنا، عمر آیا فاروق بنا، عثمان آیا ذوالنورین بنا، علی آئے حیدر قرار بنے، جناب سیدنا معاویہ آئے امام سیاست اسلامیہ بنے، عبداللہ بن مسعود آئے فقیہ امت بنے، جو آیا فیض حاصل کرتا گیا، لیکن حضور سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کے دروازے سے صحابیت تو مل سکتی ہے، نہ ذلی نبوت مل سکتی ہے، نہ بروزی نبوت مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ختم نبوت کی حقیقت کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کسی درجے کے اندر حضور کے بعد کوئی یا نبی، اونچی آواز سے بولیں، یہ ہے حقیقت ختم نبوت۔ اب ختم نبوت کی اہمیت کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اس کی اہمیت کو اتنا ہی سمجھ لو کہ جس طرح حضور کی رسالت کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اسی طرح حضرت کی ختم نبوت کا ڈنکا بھی اللہ کے قرآن نے بجایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں میں عرض کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی رسالت کا ذکر سبحان اللہ۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ نعرہ آپ تکبیر۔ دائیں بائیں نہ دیکھیں، میری طرف توجہ۔ سبحان اللہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ سبحان اللہ، میں نے بڑے ادب سے پوچھا، میرا اللہ آپ ہیں کون؟ اللہ، تو دل میں تو آتا ہے پر نظر میں نہیں آتا، بس جان گئے ہم تیری پہچان یہی ہے، جو نظر آتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، اور جو معبود برحق ہے نظر آنے سے پاک ہے۔ اللہ میاں آپ ہیں کون؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ ٹائم بہت مختصر ہے، کہنے کے لیے بہت زیادہ باتیں ہیں۔ آئے امام الانبیاء، اللہ نے حضور کا نام لے کر رتبہ بیان کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ رسول تو تیرا موسیٰ علیہ السلام بھی تھا، اللہ تیرا رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی تھے، یا اللہ تیرا رسول حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس رسول اور اس رسول کے درمیان فرق، اللہ فرماتے فرق بھی سنو، رحمت سے آواز آتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وہ رسول و نبی تھے، میں نے اسے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، جناب حافظ ابو بکر صاحب۔ ٹائم نہیں ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنی اہم ہے کہ سن 11 ہجری کے اندر مسیلمہ قذاب کے ساتھ ختم نبوت کے تاج پر سب سے پہلے پہرا دینے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب میدان کے اندر تشریف لے آئے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے، سامنے مسیلمہ قذاب ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اس جنگ کے اندر 1000 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ میری طرف توجہ فرمائیں، کتنی؟ اونچا بولو، اور اونچا، کتنی ہزار؟ ایک صحابی کی شان سن لو تو پھر 1000 سمجھ آ جائے گا۔ یہ پوری کائنات میں رہنے والے انسان، انبیاء کے علاوہ پوری دنیا میں رہنے والے انسان، اگر ان کی عظمت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے
اور میرے محبوب کے چہرے کو حالت ایمان کے ساتھ دیکھنے والے صحابی کے مقام کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ پوری انسانیت انبیاء کے علاوہ سب امتیں مقام میں کم ہو جائیں گی، مصطفیٰ کا ایک صحابی عظمت میں بڑھ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب۔ غور کرنا میری طرف۔ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن تمام انسانیت بلکہ تمام امتیں اعمال کے ترازو میں تولی جائیں گی، اور حضور کے صحابہ نسبت کے ترازو میں تولے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نسبت کے ترازو میں۔ یہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، اعمال پیش کرو۔ یہ کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل، اعمال پیش کرو۔ وہ کون ہے آنے والا؟ امام شافعی، اعمال پیش کرو۔ یہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مالک، اعمال پیش کرو۔ وہ کون ہے؟ حبشے سے بکتا ہوا غلام، نام اس کا بلال ہے، اعمال نہیں نسبت پیش کرو۔ پوری امت اعمال کے پلڑے میں، غور کرنا ذرا میرے فکر پر، پوری امت اعمال کے ترازو پر، اور حضور کے صحابہ نسبت کے ترازو پر۔ ذرا ایک ذوق کی بات سننا۔ ماشاءاللہ۔ اللہم زد۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ابو بکر کیا لے آئے ہو؟ اللہ ہجرت کی رات۔ ہجرت کی رات۔ عمر کیا لے آئے ہو؟ اللہ میں نے اپنے رزق کا آدھا حصہ تیرے نبی کے قدموں پہ قربان کیا تھا۔ عثمان کیا لے آئے ہو؟ حضرت حضور مانگتے گئے، میں لٹاتا گیا۔ علی کیا لے آئے ہو؟ میدان خیبر کی شجاعت لے کر آیا ہوں۔ توجہ میری طرف۔ عبداللہ ابن مسعود کیا لے کر آئے ہو؟ یا اللہ فقاہت لے کے آیا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کیا لے کے آئے ہو؟ یا اللہ تیرے پیغمبر کی سنتوں پہ عمل لے کے آیا ہوں۔ بلال تم کیا لے کے آئے ہو؟ مسجد نبی کی مؤذنی لے کر آیا ہوں۔ میرا ذوق ہے، اللہ فرمائیں گے عائشہ تو کیا لے آئی ہے؟ میرا ذوق ہے، قبول ہو ٹھیک ہے، نہ ہو نہ ہو۔ اللہ فرمائیں گے عائشہ کیا لے کر آئی ہے؟ میری ماں اپنی جیب سے چابی نکالے گی اور کہے گی یا اللہ روزے کا دروازہ کھول کے دیکھ لے میں کیا لے آئی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ جب دروازہ کھلے گا تو اندر سے نبوت نکلے گی، جب دروازہ کھلے گا اندر سے صداقت نکلے گی، جب دروازہ کھلے گا اندر سے عدالت نکلے گی، جب اندر دروازہ کھلے گا عیسیٰ ابن مریم اندر سے نکلیں گے۔ یہ ہے مقام میرے محمد کریم کے صحابہ کا۔ بھائی جن کو علم ہوئے میں کو دسو عیسیٰ ابن مریم این وقت آسمانے تے موجود ہیں؟ اونچی آواز سے بولو، کہاں ہیں؟ قیامت کے قریب آئیں گے حضرت کی شریعت کے مبلغ بن کر۔ غور کرنا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت کے روضے پر حاضری دیں گے، نبی کریم فرماتے ہیں وہ سلام عرض کریں گے لَأُجِيبَنَّهُ، میں حضرت پیغمبر فرماتے ہیں ان کے سلام کا جواب دوں گا، اور عیسیٰ ابن مریم میری قبر کے ساتھ آ کر دفن ہوں گے۔ اب ذرا بولو تاکہ میں جلدی بات ختم کروں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ اور اونچا، آئیں گے کہاں؟ سیدہ عائشہ کے حجرے میں۔ بیٹھے کہاں ہیں؟
جائیں گے کہاں؟ اگر آسمان کی شان زیادہ ہوتی وہیں بیٹھے نہ رہتے؟ کیا بات، کیا بات. جو خدا کا آسمان چھوڑ کر عائشہ کے حجرے کے لیے زمین پر تشریف لا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کا شان کم ہے، صدیقہ کے حجرے کا شان زیادہ ہے۔ ختم نبوت کی اہمیت یہ ہے کہ 15 بدری صحابی جام شہادت نوش کرتے ہیں مسلمہ کے مقابلے کے اندر۔ بدری، پوچھ لینا علماء سے کہ بدری کون ہیں؟ یہ وہ ہیں، امام بہقی فرماتے ہیں جس وقت میدان کارزار کے اندر بدری صحابہ لڑ رہے تھے نا، اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے خصوصی توجہ کے ساتھ بدریوں کو دیکھا۔ آئے 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 آئے، اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے پوری توجہ کے ساتھ دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ میرے اللہ کی بے مثال زبان سے نکلا، فرمائے اعملوا ما شئتم، جو دل چاہے کرتے رہو، جنت دے چکا ہوں تمہیں۔ 15 بدری شہید ہو رہے ہیں، 360 انصار صحابی شہید ہو رہے ہیں، 360 تابعی شہید ہو رہے ہیں ختم نبوت کے دفاع کے لیے۔ یہ اہمیت ہے کہ غلامان نبوت نے جان کی بازی لگائی لیکن ختم نبوت کے تاج پر آنچ نہیں آنے دی۔ ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمہ کیا ذمہ داری ہے؟ اب نیا نبی آنا نہیں، حضرت آخری نبی ہیں۔ آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی حضور کی شریعت کے تابع کریں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا جاگنا سونا شادی غمی بے شراء رسول اللہ کی سنت کے تابع ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، حضرت کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو منظور و مقبول فرمائے۔ دوستو، آج 5 منٹ کسی کے پاس فارغ نہیں ہیں، تم اپنے پیغمبر کا ذکر خیر سننے کے لیے آئے ہو، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ اللہ نے تمہیں قبول کیا ہے کہ اپنے محبوب کے ذکر خیر سننے کے لیے تمہیں اللہ نے اس پنڈال میں بھیجا ہے۔ میرے سے پہلے علماء شعراء بیان کر چکے ہیں، اب ہماری نشست کے آخری مہمان جناب حافظ ابو بکر صاحب، میں بھی سال بھر مشتاق رہتا ہوں ان کے کلام سننے کا، آپ یقیناً مشتاق ہوں گے، مگر میری ایک درخواست ہے کہ دعا سے پہلے آپ نے نہیں اٹھنا۔ انشاءاللہ نماز اکٹھے پڑھیں گے اور 4:40 پر دعا ہوگی۔ صبح سے جو بیانات ہو رہے ہیں اس کا مکھن دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو منظور فرمائے۔ ہمارے مقامی ایم پی اے برادر محترم جناب سردار محمد